میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک اور جمعۃ المبارک کی حاضری نصیب فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اپنے ہاتھوں سے بنانے کے بعد انسانوں کو دنیا کے اندر بھیجا۔ دنیا میں بھیجنے کے بعد ایک مختصر سی زندگی دی۔ اس مختصر سی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں اس مختصر سی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزار کر آ جاؤ، پھر ہمیشہ والی زندگی میں سکون ہوگا، ہمیشہ والی زندگی میں راحت ہوگی، ہمیشہ والی زندگی میں انعامات ہوں گے، ہمیشہ والی زندگی میں وہ کچھ ہوگا جو تم چاہتے ہو۔ اور اس دنیا کے اندر انسان جو کچھ چاہتا ہے وہ اس کو مل نہیں سکتا۔ انسان چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ خوش رہوں، وہ ہمیشہ خوش رہ نہیں سکتا۔ انسان چاہتا ہے مجھے کبھی کوئی بیماری نہ آئے، لیکن کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو بیماری سے بچ سکے۔ انسان چاہتا ہے کہ میرے سر میں بھی درد نہ ہو، اس کے باوجود بھی سر میں درد ہو جاتا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ مجھے کوئی تکلیف نہ آئے، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا میں تکلیفیں آ جاتی ہیں۔ انسان چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ صحت مند رہوں، جوان رہوں، لیکن اس کے باوجود بھی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں، لیکن اس کے باوجود بھی مر جاتا ہے۔ تو اس دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ کل من علیہا فان، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ جو کچھ دنیا کے اندر، جو کچھ اس کائنات کے اندر ہماری آنکھوں کو دکھ رہا ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ یہ بڑا آسمان، یہ ساتوں آسمان، یہ بھی ایک دن ختم ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہ یہ زمین، اتنی مضبوط زمین، یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ یہ سمندر، یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ یہ پہاڑ، یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہ ساری کائنات ایک دن ختم ہو جائے گی۔ صرف باقی رہنے والی ذات ایک ہی ہوگی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف ایک اللہ کی ہوگی، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، جس کو نہ اونگ آتی ہے، جس کو نہ نیند آتی ہے۔ اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ ہر چیز سے پاک ہے۔ لا تأخذہ سنہ ولا نوم، وہ اللہ جس کو اونگ بھی نہیں آتی، وہ اللہ جس کو نیند بھی نہیں آتی، وہ اللہ نیند سے پاک ہے، وہ اللہ اونگ سے پاک ہے، وہ اللہ ہر طرح کے عیبوں سے پاک ہے۔ وہ اللہ ایسا ہے کہ جس کا جیسا کوئی نہیں، اول بھی اللہ ہے، آخر بھی اللہ ہے، ظاہر بھی اللہ ہے، باطن بھی اللہ ہے۔ وہ ایسا رحمان ہے، وہ ایسا مہربان ہے کہ اس کے جیسا کوئی مہربان نہیں۔ وہ ایسا رحیم ہے، اس کے جیسا کوئی رحیم نہیں۔ وہ ایسا رزاق ہے، اس کے جیسا رزاق کوئی نہیں۔ وہ ایسا روزی دینے والا ہے، اس کے جیسا کوئی روزی دینے والا نہیں۔ وہ ایسا ہے کہ جس کے جیسا کوئی نہیں، اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، باطن بھی اللہ، رحمان بھی اللہ، رحیم بھی اللہ، غفار بھی اللہ، قہار بھی اللہ، وہاب بھی اللہ، رزاق بھی اللہ، فتاح بھی اللہ، قہار بھی اللہ، رازق بھی اللہ، واجد بھی اللہ، ماجد بھی اللہ، اول آخر بھی اللہ، ظاہر باطن بھی اللہ، ذوالجلال والاکرام بھی اللہ، مقصد بھی اللہ، جامع بھی اللہ، مغنی بھی اللہ، مانع بھی اللہ، نور بھی اللہ، ہادی بھی اللہ، وارث بھی اللہ، رشید بھی اللہ، صبور بھی اللہ، حنان و منان بھی اللہ، یا ذا الجلال والاکرام بھی اللہ، ہر عیبوں سے پاک، ہر برائی سے پاک، ہر نیند سے پاک، ساری کائنات کو کھلاتا ہے، کھلاتا رہے گا، خود کھانے سے پاک ہے، ساری کائنات کو سلاتا ہے، سلاتا رہے گا، خود سونے سے پاک ہے، ساری کائنات کو پلاتا ہے، پلاتا رہے گا، خود پینے سے پاک ہے، ساری کائنات کو چلا رہا ہے، اکیلا چلا رہا ہے، تنہا تنہا چلا رہا ہے، وہ اکیلا بادشاہ ہے، اس کو کسی وزیر کی ضرورت نہیں، لا وزیر لہو، اس کو کسی مشیر کی ضرورت نہیں، لا مشیر لہو، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، وہ اکیلا بادشاہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لا شریک لہو۔
تو میرا عزیزو وہ اللہ جس نے ساری کائنات کو اپنے امن کن سے بنایا، لیکن واحد انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے ہاتھوں سے خوبصورت بنایا، ایسا خوبصورت بنایا کہ تمام مخلوقات میں اشرف بنایا، تمام کائنات میں اشرف بنایا۔ اسی انسان کی وجہ سے اس دنیا کو سجایا، اسی انسان کی وجہ سے آسمانوں کو بنایا، اسی انسان کی وجہ سے زمین کو بچھایا، اسی انسان کی وجہ سے پہاڑوں کو گاڑا، اسی انسان کی وجہ سے درختوں میں پھلوں کو پیدا کیا، اسی انسان کی وجہ سے درختوں میں سبزیوں کو پیدا کیا، اسی انسان کی وجہ سے اناجوں کو اگایا، اسی انسان کی وجہ سے چاولوں کو اگایا، اسی انسان کی وجہ سے بارش کو برسایا، اسی انسان کی وجہ سے ہواؤں کو چلایا، اسی انسان کی وجہ سے آگ کو پیدا کیا، اسی انسان کی وجہ سے مٹی کو پیدا کیا، اور اسی مٹی سے انسان کو پیدا کیا۔ تو یہ انسان بڑا ہی قیمتی ہے، اس انسان سے نکلنے والا عمل بڑا ہی قیمتی ہے۔ اس دنیا کے اندر جو کوئی بھی اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، وہ دنیا میں بھی سکون والی زندگی گزارے گا، اور مرنے کے بعد ہمیشہ والی زندگی سکون میں گزارے گا۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو دنیا میں بھیجنے کے بعد ایک اصول بنا کے دیا، قانون بنا کے دیا کہ اس قانون کے مطابق آپ نے اپنے 24 گھنٹے گزارنے ہیں، اس قانون کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ چھوٹی سی زندگی ہے، مختصر سی زندگی ہے، گزر جائے گی، چاہو تب بھی گزرے گی، نہ چاہو تب بھی گزرے گی، خوشیاں ہو تب بھی گزرے گی، غمیاں ہو تب بھی گزرے گی، خوشحالی ہو تب بھی گزرے گی، مال و دولت ہو تب بھی گزرے گی، فقر و فاقہ ہو تب بھی گزرے گی، جو بھی چاہتے ہو ہر حال میں گزرے گی۔ رات آئے گی، دن فوراً آ جائے گا، دن آئے گا، رات آ جائے گی، ہر وقت 24 گھنٹے گزرتے رہیں گے۔ یہاں پر کوئی رک نہیں سکتا، یہاں پر کوئی بچ نہیں سکتا۔ کوئی چاہے آج دن نکلا رہے رات نہ آئے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ کوئی چاہے آج سورج نہ نکلے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ کوئی چاہے آج چاند نہ نکلے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ ہر کوئی اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ نہ تو سورج سے ہو سکتا ہے کہ چاند سے پہلے آ جائے، نہ چاند سورج سے پہلے آ سکتا ہے۔ ہر کوئی اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے انسانوں تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے انسانوں تم تو کچھ نہیں تھے، اللہ نے تمہیں بنایا، یہاں تک کہ تمہارے والدین کو بھی نہیں پتا تھا اللہ نے تمہیں بنایا۔ اللہ نے کیسا خوبصورت بنایا، اتنا تمہیں خوبصورت جسم عطا کیا، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی، سننے کے لیے کان عطا کیے، بولنے کے لیے زبان عطا کی، پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا کیے، چلنے کے لیے پاؤں عطا کیے، سوچنے سمجھنے کے لیے دماغ عطا کیا۔ اتنا خوبصورت جسم اللہ پاک نے تمہیں بنا کے دیا۔ اے انسانوں تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اے انسانوں تم اپنے اوپر غور کیوں نہیں کرتے کہ بتاؤ یہ جو تمہارے آنکھوں کے اندر روشنی ہے اس کا کتنا بل دیتے ہو؟ بتاؤ یہ جو تمہارے کانوں کے اندر ٹیلی فون لگے ہوئے ہیں اس کا کتنا بل دیتے ہو؟ بتاؤ یہ جو زبان سے تم مختلف طریقے سے ذائقے چکھتے ہو اس کا کتنا بل دیتے ہو؟ بتاؤ یہ جو زبان سے بولتے ہو اس کا کتنا بل دیتے ہو؟ بتاؤ یہ جو ہاتھوں سے پکڑتے ہو اس کا کتنا بل دیتے ہو؟ بتاؤ یہ جو پاؤں سے چلتے ہو کتنا بل دیتے ہو؟ بتاؤ یہ جو دل و دماغ سے سوچتے ہو اس کا کتنا بل دیتے ہو؟ بتاؤ یہ جو دل دھڑک رہا ہے اللہ کے حکم سے دھڑک رہا ہے اس کا کتنا بل دیتے ہو؟ یہ سب کچھ اللہ پاک نے فری دیا ہوا ہے، یہ سب کچھ اللہ پاک نے فری دیا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پینے کے لیے پانی اتارا، مشروبات اتارے، کھانے پینے کے لیے سبزیاں اگائی، کھانے پینے کے لیے فروٹ بنائے اور مختلف قسم کے میوہ جات بنایا۔ اے انسانوں یہ ساری چیزیں تمہیں میں نے فری میں دی، صرف ایک بات کہی کہ 24 گھنٹے دنیا کے اندر میری مان کر آ جاؤ۔
اگر وہ اللہ چاہے ہمارے گناہوں کی طرف دیکھے، اگر ہمارے گناہوں کی طرف دیکھے، ہماری آنکھوں سے روشنی کو چھین لے تو کوئی ہے دوبارہ روشنی کو لا سکے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہے ہمارے کانوں میں سننے کی طاقت کو چھین لے تو کوئی ہے جو سننے کی طاقت کو لا سکے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہے ہماری زبان کو گونگا کر دے، کوئی ہے اللہ کے سوا جو زبان کو بولنے کی طاقت دے سکے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہے ہمارے ہاتھوں کو کمزور کر دے، پکڑنے کی طاقت کو ختم کر دے، کوئی ہے اللہ کے سوا کہ ہاتھوں کو پکڑنے کی طاقت دے سکے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہے ہمارے پاؤں کو معذور کر دے، آپاہج کر دے، کمزور کر دے، ہم چل نہ سکے، تو کوئی ہے اللہ کے سوا کہ ان پاؤں میں طاقت لا سکے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہے ہمارے دل و دماغ کو پاگل کر دے، کوئی ہے اللہ کے سوا کہ اس دل و دماغ کو ٹھیک کر سکے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہے ہمارے دل کی دھڑکن کو تیز کر دے، کوئی ہے اس کو برابر کر سکے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہے ہماری دل کی دھڑکن کو کم کر دے، کوئی ہے اللہ کے سوا جو اس کی دھڑکن کو صحیح کر سکے؟ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہا ہے۔ جبھی اللہ پاک نے جگہ جگہ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ساری کائنات کا بادشاہ بھی بن جائے، ساری کائنات کی دولت بھی مل جائے، ساری کائنات کی شہرت بھی مل جائے، اگر اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں سے بینائی کو کھینچ لے، روشنی کو کھینچ لے، ساری دنیا کی دولت مل کے اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں لا سکتی۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا نظام ہے جو اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو فری میں دیا ہوا ہے، مجھے اور آپ کو فری میں دیا ہوا ہے۔ اگر اس کا بل آ جائے کہ یہ جو آنکھوں سے دیکھ رہے ہو چلو اس کا بل ادا کرو، کوئی اس کا بل دے سکتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ بولے یہ جو کانوں سے سن رہے ہو چلو اس کا بل ادا کرو، کوئی اس کا بل دے سکے؟ یہ میرے عزیزو اللہ پاک کا احسان ہے، اللہ پاک کا کرم ہے، اللہ پاک کی محبت ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کے باوجود بھی ساری چیزیں ہمیں اسی طرح دے رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے نافرمان بندو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے نافرمان بندو کبھی اپنے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، کبھی اپنی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ تمہاری آنکھوں سے نکلا ہوا مکھی کے سر کے برابر ہی آنسو کیوں نہ ہو، اللہ پاک اس پر بھی تمہاری معافی کر دیں گے۔ اللہ پاک تمہارے لیے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ پاک تمہاری توبہ کے انتظار میں ہے۔ صرف ایک بار سچے دل سے اللہ کے دربار میں توبہ کر لو، سارے ہی گناہ اللہ معاف فرما دیں گے، اور وہ گناہ معاف تو دور کی بات اس کے بدلے نیکیاں لکھ دیں گے۔ اللہ پاک کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ پاک دینے میں کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان نیکیوں کو، ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ اللہ تعالیٰ چاہے اپنی ستاری کی طرف دیکھتا ہے، اپنی غفاری کی طرف دیکھتا ہے، اپنی رحمت کی طرف دیکھتا ہے، تبھی تو مجھے اور آپ کو گناہوں کے باوجود بھی پکڑتا نہیں ہے۔ تو ہم اس اللہ کے چاہنے والے ہیں، ہم اس اللہ کے ماننے والے ہیں، ہمارا رب اللہ ہے۔ آج دنیا کے اندر 4200 مذہب ہیں، 4200 مذہب ہیں، ان 4200 مذہب میں صرف اور صرف ایک اسلام ہے جو اللہ پاک نے بھیجا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، جو اسلام کے اندر داخل ہو گیا گویا کہ اللہ پاک کے قانون میں داخل ہو گیا۔ اور سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی خاصیت اللہ پاک نے جو مجھے اور آپ کو دی وہ بغیر مانگے دی، وہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا۔